جب بجلی نہیں تھی تو برطانوی افسران، فوجی اور اعلیٰ حکام کس طرح ہندوستان کی شدید گرمی میں گزارا کیا کرتے تھے؟ بجلی کے بغیر پنکھے کس طرح چلائے جاتے تھے؟ گھروں کو کیسے ٹھنڈا کیا جاتا تھا؟ یہ سب جانیں گے آج کے ویلاگ میں۔ انگریز نے ہندوستان میں تقریباً 200 سال تک حکومت کی اور اس دوران انہوں نے بھارت کا کروڑوں اربوں روپیہ نہ صرف خزانہ لوٹا بلکہ معصوم بھارتی لوگوں پر طرح طرح کے ظلم بھی کیے۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو انہیں یہاں سب سے بڑی مشکل گرمی تھی۔ انہوں نے اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے معصوم ہندوستانیوں کا سہارا لیا۔ جس وقت برٹش ہندوستان آئے اس دور تک بجلی سے چلنے والے پنکھے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ انگریزوں کو جب بھارت کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پنکھا چلانے کے لیے اس کام پر رکھا۔ ان لوگوں کو پنکھے والے کا نام دیا گیا۔ انہیں پنکھا کلی کہا جاتا، لیکن پنکھے والوں کی نوکری اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ انہیں انگریز کس طرح استعمال کرتے؟ انگریز اپنے عیش و آرام اور سکھ سودھائیوں کے لیے کس حد تک گر جایا کرتے؟ یہ انگریز کا ایسا رویہ تھا جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سب دکھانے والے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ آج کے دور میں جب بھی ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم ایک سوئچ آن کر کے پنکھا چالو کر لیتے ہیں، لیکن ایک سمے ایسا بھی تھا جب پنکھے جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ بھارتی لوگ ہر موسم کو جھیلنے کے عادی ہوا کرتے تھے، لیکن جب انگریز انڈیا آئے تو انہیں یہاں کا موسم راست نہیں آیا۔ اپنی سہولیات کے لیے انہوں نے پنکھوں کا سہارا لیا جو ووڈن فریم اور کپڑوں کی مدد سے بنائے گئے۔ پنکھا ایک لڑکی کا فریم ورک تھا جس میں زیادہ تر کپڑے کی تصویر ہوتی، جسے چھت پر ایک ہک سے رسی یا تار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، جسے ایک انسانی آپریٹر دوسرے سرے سے کھینچتا۔ آلے کے ادھر ادھر جھولنے سے ہوا کا ہلکا سا جھونکا پیدا ہوتا جس نے وینٹیلیشن اور ٹھنڈک کے مقاصد کو پورا کیا۔ پنکھا چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو کام پر رکھا جاتا جنہیں پنکھا والا کا نام دیا گیا۔ پنکھے والے کا کام یہ ہوتا کہ وہ پورا دن بھر بنا رکے رسی کی مدد سے پنکھا چلاتے۔ اسے کسی بھی وقت رکنا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پنکھے والا کچھ سیکنڈز کے لیے بھی رسی کھینچنا بند کر دیتا تو اس سے انگریز کے حکم میں خلل پیدا ہوتا، جس کی پنکھا چلانے والے کو سزا ملتی۔ اس طرح کے پنکھے اس دور میں انگریز کے بنگلوں، دفاتر اور کورٹ جیسی جگہوں پر ملتے۔ ایک پنکھا چلانے کے لیے 2 یا پھر 2 سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت پڑتی۔ اس کام کے لیے مضبوط، صحت مند اور بہرے لوگوں کو کام پر رکھا جاتا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ پنکھا چلانے والوں بازو میں دم ہونا چاہیے تبھی اچھی ہوا آئے گی، اور بہرے لوگوں کو کام پر اس لیے رکھا جاتا کہ انگریز آسانی سے اپنی بات چیت کر سکے اور ان کی بات چیت کسی کے پاس باہر نہ پہنچ پائے۔ یعنی کوئی پنکھا والا بہرا نہیں ہوتا تو اس کے کان میں روئی ڈال کر کانوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا جاتا، یا پھر پنکھے والے کو کمرے سے باہر بٹھایا جاتا اور کمرے کی دیوار پر ایک چھید یا سوراخ کر کے اسے رسی پار کر دی جاتی اور کمرے کے باہر بیٹھ کر پنکھے کی رسی چلایا جاتا۔ ایک پنکھے والے کی جاب اتنی آسان نہ تھی جتنا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کام مزدوری کرنے سے تو اچھا ہی تھا، کیونکہ دن میں ایک کونے میں بیٹھ کر بس رسی کھینچنی ہی تھی، لیکن یہ تھی رسی کھینچنے وقت اگر پنکھا والا رک جاتا اور کچھ سیکنڈ کے لیے بھی پنکھا چلانا بند کر دیتا تو انگریز اسے بے رحمی سے پیٹتا۔ پنکھے والوں کو پورا دن بھر کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پنکھے والا مزدور کام کرتے کرتے تھک جاتا اور تھکے تھکے سو جاتا۔ اس سونے کی اسے کڑی سے کڑی سزا ملتی۔ فوجی بیرکوں سے کیس رپورٹ ہوئے جہاں پنکھا کلی یورپی فوجیوں کے پرتشدد کارروائیوں سے مر گئے۔ ایسے ہی عدالتی دلائل تقریباً ان تمام مقدمات میں اپنائے گئے جو حقیقت میں زیر سماعت تھے کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ اس طرح کے کچھ مقدمات کی سماعت تک نہیں ہوئی کیونکہ فوجی حکام نے ہلاکتوں کو حادثہ قرار دیا۔ مجرم کو پتہ لگانے میں ناکامی کا حوالہ دے کر چھپایا گیا۔ نوآبادیات انگریز کی نیند ہندوستانیوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم تھی۔ انگریز اور تھکے ہارے پنکھا کلی کے سوتے ہوئے شخص کے درمیان بہت سے پرتشدد جھگڑے ہوئے۔
پورے ہندوستان میں پنکھا کلیوں کی تشدد کی مہلک کارروائیوں کا شکار تھے، لیکن عدالتیں مقامی لوگوں سے ہمدردی نہیں رکھتی۔ ان مقدمات میں انگریز کی سادہ چوٹ کی کم سے کم سزا بھی ملتی، لیکن انگریز کے قابل جرم قتل کو بھی مسترد کر دیا جاتا۔ ان انگریزوں کے گھر میں درجنوں پنکھے والے موجود رہتے۔ انہوں نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم، باورچی خانے میں، ڈائننگ ہال، بیڈ روم اور یہاں تک کہ ہر کمرے میں پنکھے لگا رکھے تھے، اور سبھی کمروں کے پنکھے چلانے کے لیے الگ الگ لوگوں کو رکھا جاتا۔ پنکھا کلی کی نوکری کے لیے ہمیشہ غریب طبقے کے لوگوں کو ہی رکھا جاتا، جن پر انگریز اپنی منمانی چلا سکے۔ اگر بھوکے پیاسے ایک کونے میں بیٹھ کر رسی کھینچتے رہتے۔ اس حالت میں بھارتی مزدوروں کو گزرنا پڑتا، یہ تو صرف وہی جانتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت انگریز کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ انگریز نے بھارت پر تقریباً 200 سال راج کیا، لیکن ان سالوں میں بھارتیوں پر کتنے ظلم ڈھائے، اس بارے میں نہ ہونے کے برابر جانکاری ملتی ہے۔ پنکھا، جس کا نام پنکھ سے لیا گیا، پنکھ پرندوں کے پر کو کہتے ہیں، جب ہلتے ہیں تو ہوا ملتی ہے۔ مغلیہ دربار میں بادشاہوں کے پیچھے دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس دور میں غلامی عام تھی۔ مغل اثرات سے کمپنی نے اسے اٹھایا اور پنکھا نوآبادیاتی ہندوستان میں یورپی گھروں، دفاتر اور بیرکوں میں ایک معیاری خصوصیت بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ان شاہی اور خوبصورت پنکھوں کی جگہ بجلی کے گھومنے والے چھت کے پنکھے لگ گئے، جن کی بیرکوں اور کئی دوسری بڑی عمارت میں بہت زیادہ مانگ تھی۔ آج جب بجلی کے پنکھوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہاتھ کے پنکھے ماضی کی بات بن چکے۔ ایسے مزید تاریخی ولاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔